برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت دینی مجلس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہماری یہ مجلس اپنی پچھلی مجلس ہی کا ایک سلسلہ ہے، اور ایک موضوع جس کا آغاز ہم نے پچھلی مجلس میں کیا تھا، اسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. اور وہ موضوع جس کا آغاز ہم نے پچھلی مجلس میں کیا تھا وہ موضوع ہے عشق کا فتنہ. تمہیدی باتیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پچھلے درس میں رکھی تھی، اور تمہید میں یہ بات میں نے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس میں بہت ساری خواہشات رکھ دی ہیں. ان خواہشات میں سے ایک خواہش جنسی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان اس بات میں رکھا ہے کہ جو جنسی خواہش ہے، شہوت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کے اندر ہماری نفس میں رکھی ہے، اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے طے کیے ہوئے حلال دائرے کے اندر رکھیں، اور اس حلال حد سے اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، حرام میں اس کو داخل نہ ہونے دیں. اور یہی جنسی خواہش حرام میں داخل ہو جائے تو اس کو زنا کہتے ہیں، اور زنا گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس دنیا میں مردوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ اپنے آپ کو زنا کے فتنے سے محفوظ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. ایک حدیث میں فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. دنیا بہت رنگین ہے، بہت سرسبز و شاداب ہے، اللہ تم کو آزما رہا ہے، تو دنیا سے بچو، خاص طور پہ عورتوں کی فتنوں سے بچو. اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما بردار ہو، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے. آج کے درس میں خاص طور پہ اپنی بہنوں کو، اپنی قوم کی بیٹیوں کو کچھ باتیں اس عشق کے فتنے کے حوالے سے ان کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. دیکھیے، یہ جو فتنہ ہے عشق کا فتنہ، جس کو اصلاً جو زنا کا فتنہ ہے، اور شیطان نے جس زنا کو بڑا خوبصورت سا عنوان دے دیا ہے محبت کا، لو کا، اٹریکشن کا، ریلیشن شپ کا عنوان دے دیا، جو حقیقت میں زنا ہے. اس زنا کے فتنے سے اگر معاشرے کو بچانا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جس کا ہوگا نا، وہ معاشرے کی عورت ہے. معاشرے کو زنا کے فتنے سے محفوظ رکھنے کا سب سے بڑی ذمہ داری خواتین کی ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کریں. وہ اگر اپنے قدموں کو جمع کر کے رکھیں گی، وہ اگر اپنی عزت کے گرد جو حصار انہوں نے باندھا ہوا ہے اس حصار کو مضبوط رکھیں گی، وہ اپنے قریب کسی نامحرم ہاتھ کو پھٹکنے نہیں دے گی، تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ زنا کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ہمارے معاشرے کا مرد تو ایک طرح سے بھیڑیا بن گیا ہے، اور بلکہ ہمارا جو میڈیا ہے اس وقت دنیا میں، خاص طور پہ مغربی میڈیا، خاص طور پہ ہمارے ہندوستانی میڈیا، یہ میڈیا تو زنا یعنی زانیوں کا پروڈکشن ہاؤس بنا ہوا ہے. یہ ریپسٹ پیدا کر رہا ہے ہمارا میڈیا. اس وقت صورتحال پوری دنیا میں یہ ہے کہ زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے، اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور زنا کو بیچا جا رہا ہے، اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس کو حسین بنایا جا رہا ہے. موبائل میں زنا بک رہا ہے، ٹی وی پہ زنا بک رہا ہے، میگزینوں میں زنا بک رہا ہے، فلموں میں زنا بک رہا ہے، ہولڈنگز پر زنا بک رہا ہے. اور پورا میڈیا جو ہے وہ اپنی ساری شیطانی طاقتوں اور وسائل کو لگا کر کے کر کیا رہا ہے کہ وہ مردوں کی جو شہوانی جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. عورت کے جسم کی نمائش کر کے مردوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور حرام کے راستے اس پر
کھول دیے گئے ہیں، حلال کے راستے اس پر بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے مرد کو تو میڈیا نے بھیڑیا بنا دیا ہے، اور بھیڑیے جب آزاد ہو تو ضروری ہے کہ بکریوں کی حفاظت کی جائے۔ جب بھیڑیے آزاد ہوتے ہیں تو بکریوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ معاشرے کو زنا سے اگر بچانا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کی جو عورت ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ زنا کے معاملے میں اس لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کی تعبیر، اکثر مقامات پر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے جب کسی معاملے میں مرد اور عورت کا ذکر ہوتا ہے نا، پہلے مرد کا ذکر آتا ہے پھر عورت کا ذکر آتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پہلے مرد کا ذکر آیا۔ ہاں، الصادقین والصادقات القانتین والقانتات، قرآن کی جو لمبی آیت ہے، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، اور عبادت کرنے والا مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں پر بھی مردوں اور عورتوں کا ساتھ میں ذکر آیا ہے وہاں مرد کا ذکر پہلے ہوتا ہے، عورت کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بھلتا چور کی ذکر آیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جہاں زنا کی برائی کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر پہلے نہیں کیا۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے وہ آیت قرآن کی جہاں زنا کا ذکر آیا ہے، زنا کی سزا کا؟ ہاں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، ہر چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام ہو، عام طور پہ مرد کا ذکر پہلے آتا ہے، عورت کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ پر قرآن مجید میں جہاں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے وہاں عورت کا ذکر پہلے آیا ہے، مرد کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کا ذکر پہلے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کو زنا سے بچانے میں سب سے پہلا کردار عورت کا ہوتا ہے۔ عورت نے جو اپنی عزت کا دروازہ بند کر کے رکھا ہے، جو اپنی عزت کی گرد باڑ لگا کر کے رکھی ہے، اگر وہ اس دروازے کو نہ کھولے دنیا کا کوئی مرد اس کی عزت تک کے نہیں پہنچ سکتا۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ عورت اپنی عزت کا دروازہ کھول دیتی ہے، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، وہ ایک غیر مرد کو اپنی عزت تک کے ایکسس دیتی ہے، وہاں سے زنا کی برائی عام ہوتی ہے۔ آغاز عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے پہلا حکم عورت کے لیے ہے کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کو کا شعور اس کے اندر پیدا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ اس کی عزت اس کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور خزانے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے، خزانے شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی ڈگنیٹی، یہ آپ کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خزانہ ہے جو آپ کو دیا ہے، اس کی حفاظت کریے، اس کی حفاظت کریے۔ چوروں کے لیے خزانے نہیں کھولے جاتے۔ ہاں، پہلی بات میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ اگر اللہ سے سچی محبت کرتی ہیں، اگر اللہ سے آپ کی محبت سچی ہے، اور ہر ایمان والے بندے کی پہلی محبت اس کا رب ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ان کے دل میں سب سے شدید محبت اپنے رب کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اپنے رب سے محبت سچی ہے تو پھر اللہ کی محبت پر کوئی حرام عشق غالب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی نامحرم مرد سے آپ کی محبت ہو گئی، آپ کے اس سے ناجائز تعلقات ہیں، آپ کا فون پر اس سے رابطہ ہے، آپ سوشل میڈیا پر اس سے باتیں کر رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ پکنک اپنے گھر والوں سے نظریں بچا کر کے گھومنے کے لیے نکل جاتی ہیں، آپ کا اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق ہے، کوئی قلبی تعلق ہے، کوئی لسانی تعلق ہے، وہ نہ حرام طریقے سے آپ کو چھوتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے لذت محسوس کرتی ہیں، اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ کی محبت پر کسی دوسرے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ اور یہ بہت ہی مسلمان کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر کوئی اور محبت اس سے غالب آ جائے۔ ایمان والے بندی کی علامات کیا آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے ٹکرائے تو اللہ کی محبت جیتنی چاہیے۔ اللہ حرام چیز سے محبت اصل میں اللہ رب العالمین کی محبت کے خلاف ایک عمل ہے۔
حرام چیز سے محبت، حرام تعلقات، جو محبت کا نام لے کر کے جو زنا کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ خبیث تعلق ہے، یہ ذلت والا تعلق ہے، یہ اللہ کی محبت کے خلاف ہے۔ آپ کی محبت کا سب سے پہلا، سب سے بڑا مستحق آپ کا رب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا صرف اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے، آپ کی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جو محبت اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، جو محبت زنا کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، جو محبت اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرنے کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، وہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، فقد استکمل الایمان، یہ وہ بندہ ہے جس کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اللہ سے محبت ہے تو یہ محبت پھر آپ کو زنا کی طرف نہیں لے کر کے جائے گی۔ جب دل میں خیال آئے کسی بدکاری کا، کسی ناجائز تعلق کا، آپ سوچئے کہ یہ محبت اللہ کی محبت کے خلاف ہے۔ محبت بڑا خلوص والا جذبہ ہے، بڑا پیارا جذبہ ہے، بڑا گہرا جذبہ ہے، اور اس جذبے کا پہلا مستحق ہمارا رب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہماری سائیکالوجی کا بہت ماہر ہے، ہماری نفسیات کا بہت ماہر ہے، ہماری ذہنیت کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ان حرام تعلقات میں وہ دین کا حوالہ دے کر کے لے کے جاتا ہے، وہ ان حرام تعلقات میں دین کا حوالہ دے کر کے لے کے جاتا ہے۔ مجھے ایسے لڑکے ملے نا، میں کئی بار پروگرام میں گیا اجلاس میں، تو ایک بھائی مجھے چھوڑنے کے لیے آئے اسٹیشن تک کے، تو مجھ سے بولنے لگے کہ میرا کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، لیکن اس تعلق کی وجہ سے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، دین کی طرف آیا، اہل حدیث ہو گیا، داڑھی اس کے بولنے پر رکھی ہے، وہ مجھے تہجد میں وہی آ کر کے جگاتی ہے، ہاں وہ تہجد میں مجھے جگاتی ہے، بولتی دعا ہو۔ شیطان کیا کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ دیندار ذہن والی لڑکی ہے تو اس کو دین کا حوالہ دے کر کے بہکاتا ہے، اس کو دین کا حوالہ دے کر کے بہکاتا ہے۔ ہاں اس لیے ایمان والی بندی کو، یعنی وہ ہوتا ہے نا، بہت ساری سلام لکھ دیا لڑکے نے سوشل میڈیا پہ، السلام علیکم لکھا ہے، ہاں تو لڑکی کو یہ لگتا ہے ارے اس نے سلام لکھا ہے اور سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، سلام کا جواب نہیں دوں گی تو روڈنیس ہو جائے گا بہت بڑا، ہاں کہ لڑکا مجھے کیا سمجھے گا کتنی روڈ ہے، سلام کا جواب نہیں دیتی ہے۔ واللہ شریف لڑکیوں کی علامت ہے کہ وہ روڈ ہوتی ہے، آپ کی روڈنیس آپ کی شرافت کی علامت ہے۔ آپ یہ سوچ رہے میں نے سلام نہیں دیا تو وہ کیا سوچے گا، سلام ہی تو کیا، سلام کا جواب دینا تو سنت ہے نہیں۔ یہ جو چیٹ کا ان باکس ہوتا ہے نا، ان باکس، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کمرے میں ایک عورت نامحرم مرد کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، ایسے یہ جو چیٹ کا باکس ہوتا ہے نا، اس میں اگر ایک عورت ایک مرد کے ساتھ جو نامحرم ہے جمع ہو گئے نا، ان کے ساتھ بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ یہ چیٹ باکس میں جو آتا ہے نا السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی ظاہر سی بات ہے زنا کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ شیطان آئے گا بولے گا چلو زنا کرو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زنا کے مرحلے ہوتے ہیں، حیا ایسی چیز ہے نا وہ اچانک آتی ہے نہ اچانک جاتی ہے۔ حیا جو ایسی چیز ہے نا وہ اچانک نہیں آتی۔ ایک انسان بے حیا ہے، آپ سوچیں 1 گھنٹے کی تقریر سنا دو اس کے اندر حیا پیدا ہو جائے، نہیں پیدا ہوگی۔ کوئی انجیکشن نہیں آتا حیا کی کہ آپ نے لگا دیا اور لڑکی جو ہے وہ زندگی پر بے حیا رہی ہے، ایک رات میں حیا والی بن گئی۔ حیا آتے آتے آتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا اپنی بچیوں کی بچپن سے تربیت حیا پر کریں۔ وہ ابھی 4 سال کی 5 سال کی اس کو اسکارف پہننا سکھائیں، وہ 10 سال کی ہو گئی اس کو بتائیں کہ مردوں سے بات کی جاتی، کن سے دور رہا جاتا ہے، کن سے مسافہ کیا جاتا، کن سے نہیں کیا جاتا، گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ بچپن سے جب آپ سکھائیں گے نا تو ایک عمر میں پہنچ کر کے لڑکی با حیا بنے گی۔ تو حیا کیونکہ آتے آتے آتی ہے، اچانک نہیں آتی، تو حیا فوراً چلی بھی نہیں جائے گی۔ حیا کے بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں، بہت سارے پردے ہوتے ہیں۔ شیطان ایسا نہیں کرے گا کہ بہت باحیا عورت ہے اچانک زنا کر لیا، نہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ حیا کے یہ پردے اٹھاتا ہے، حیا یہ بندھن توڑواتا ہے۔ تو وہ شروعات سلامی سے ہوتی ہے۔ ہاں ایک عربی کا شاعر ہے نا، اس نے بڑی خوبصورت وہ مرحلہ گنایا اس نے کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء۔ شاعر کہتا ہے نظرۃ، پہلے نظریں ملتی ہیں، فابتسامۃ، پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، فسلام، اس کے بعد سلام بھیجا جاتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے، فکلام، پھر باتیں ہوتی ہیں، فکلام، موعد، پھر وعدے ہوتے، فلقاء، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ شیطان مرحلہ وار، پہلے وہ لڑکا بھی جو ہے نا وہ ان باکس میں آئے گا تو وہ سلام ہی کرے گا، وہ سسٹر ہی بولے گا، وہ کوئی دینی مسئلہ ہی بتائے گا۔ سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ ہمارے لڑکے تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس کسی لڑکی کا کوئی بہانہ ملے اس کے ان باکس میں جانے کا۔
ہاں موقع ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بہانے ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بعض لڑکیوں نے تو یہاں تک کہ بتایا کہ بہت سارے لڑکے دینی مسائل آ کر کے ان سے ان باکس میں پوچھتے ہیں. واللہ مطلب دنیا میں مفتی مر گئے کہ آپ کو کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی سسٹر ہی ملی ہے فیس بک پر, کوئی خاتونی ملی انسٹاگرام پر, سارے دنیا کی مفتی مر گئے کہ آپ سوال کرنے کے لیے ایک لڑکی سے ان باکس میں جا کر کے آپ کو چیٹ کرنا پڑ رہا ہے. بہانہ شیطان. بعض مرتبہ اس لڑکے کو بھی نہیں پتا ہوتا, اس لڑکی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے. بات دینی موضوعات پر شروع ہوتی ہے, ہوتے ہوتے پرسنل ہو جاتی ہے. ہاں باتیں ہو رہی ہیں, ہوتے ہوتے کوئی ایموجی آ جائے گی پہلے, ہاں مسکرانے والی, پھر وہ ایموجی بنتے بنتے وہ ہارٹ تک کے پہنچتی ہے. پھر وہ چیزیں, ہاں پہلے مسکراہٹ والی ایموجی بھیج رہا تھا, پھر ہارٹ بھیجنا شروع کرتا ہے. چیزیں شیطان مرحلہ وار. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں کیا فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. قتل کے بارے میں کیا فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا, قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. یہ نہیں کہا قتل کے قریب مت جاؤ, پر جہاں زنا کا معاملہ ہے وہاں کیا فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. ان چیزوں پر بیریئر, وہ جو بیریئر لگائے ہوئے حیا کے, ان کو توڑو مت. سب سے پہلا بیریئر تو آنکھیں ہی ہیں. ہاں اس لیے نظریں جھکا کر کے رکھو. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, ایمان والوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر کے رکھیں. عورتوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر کے رکھیں. سارے فتنے کا آغاز نظروں سے ہوتا ہے. ہماری بہنیں اپنی نظریں جھکانا سیکھ جائیں, آگے کا مرحلہ شروع ہی نہیں ہوگا. امام ابن القیم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ سارا مسئلہ نظروں سے شروع ہوتا ہے. ایک بار نظریں اٹھ گئی, چہرہ دکھ گیا, انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. دو میں سے ایک فتنہ ہوتا ہے, یا تو زنا کا فتنہ ہوگا یا تو صبر کا فتنہ. بھئی دو میں سے ایک مشکل ہو جائے گی. دیکھ لیا اگر نا تو دو میں سے ایک بات ہوگی, خواہش پیدا ہوگی. اب یا تو اس خواہش کو دبانے کے لیے اس کو صبر کرنا پڑے گا, یہ بھی مشکل ہے بڑی چیز, یا اس خواہش کو آزاد چھوڑ دے گا اور زنا میں چلا جائے گا. اور اگر نظروں نے دیکھا ہی نہیں تو دل میں کوئی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی. اسی لیے نظروں کو جھکا کر کے رکھو. ہاں نظروں کو جھکا کر کے رکھو. وہ سارے راستے بند کر دو جہاں کہیں امکانی حد میں بھی یہ گنجائش ہو کہ کسی غیر مرد سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے, اس رابطے میں پابندی لگاؤ. ہر طرح کے رابطے پہ پابندی. ہمارے یہاں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم حرام حلال رشتوں کا فرق نہیں جانتے. ہر رشتہ جو اللہ نے حرام کیا اس میں کوئی تقدس نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندوں کو جو رشتہ اللہ نے حرام کیا, بہنوئی ہے, اللہ نے رشتہ حرام کیا ہے, کبھی وہ مقدس نہیں ہو سکتا. آپ کا بہنوئی ہے, حرام ہے آپ کے لیے اس سے ملاقات کرنا, اس کے سامنے بغیر حجاب کر کے جانا, اس کے باتیں کرنا بیٹھ کر کے فضول کی, اس سے مصافحہ کرنا, اس کے ساتھ خلوت میں ہونا حرام ہے. کبھی اس میں تقدس نہیں پیدا ہو سکتا. اگر اس رشتے میں کوئی مقدس ہوتا, آپ اس کو بھائی جان بولتی ہیں, وہ بہنوئی آپ کا, وہ بھائی جان بولنے سے وہ بھائی نہیں ہو جائے گا. کزن ہے, خالہ زاد بھائی ہے, ماموں زاد بھائی ہے, چچا زاد بھائی ہے, پھوپھی زاد بھائی ہے. یہ رشتے ہیں جو حرام ہیں, جن میں اللہ نے نکاح کو حلال رکھا ہے, ان میں کبھی تقدس پیدا نہیں ہوگا. ہر رشتہ جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھیے, گرچہ معاشرہ اس کو حلال کر لے. معاشرہ حلال کر لیتا ہے. بعض مرتبہ لڑکیاں اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں گھومنے کے لیے, پکنک پہ جا رہی ہے, ماموں زاد بھائی اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے, چچا زاد بھائی کالج چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے. یہ رشتہ حرام ہے. ہاں حرام ہے یہ رشتہ. شیطان جب کوئی راستہ نہیں دیکھتا نا تو ان حرام راستوں ہی کے ذریعے سے ان میں ہی آسانیاں پیدا کر کے اور یہیں سے زنا سرزد کرواتا ہے. جو رشتہ اللہ نے حرام کیا, سالیوں کا رشتہ حرام ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا الہم والموت, جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں وہ تو موت کی طرح ہے. دیور کا رشتہ, جیٹ کا رشتہ, بہنوئی کا رشتہ, یہ سسرالی رشتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ موت ہے, موت. ہمارے یہاں سالیوں کو لوگ زبان سے بولتے ہیں آدھی گھر والی. ہاں ہر وہ راستہ, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کسی پر اپنی بچیوں کو, والدین کو کہتا ہوں خاص طور پہ, کسی شخص پر جو آپ کی بیٹی کے لیے حرام ہے, اپنی بچی کو معمول مت سمجھیے. چاہے وہ داڑھی رکھنے والا, ٹوپی پہننے والا, صافہ پہننے والا, بہت بڑا کوئی مولوی کیوں نہ ہو, آپ کی بچی کو قرآن پڑھانے آ رہا ہے, اپنی بچی کے لیے اس کو معمول مت سمجھیے. وہ بھی انسان ہے, اس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے. شہوتیں ہر انسان کے, ہر مرد کے اندر ہوتی ہیں. بھائی حضرت یوسف تو نبی تھے, نبی. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فہمت بھی وہما بہا لولا را برہان ربی, کہ ایک مرحلہ تو حضرت یوسف کے ساتھ ایسا آ گیا کہ ایک ارادہ سا دل میں پیدا ہو گیا تھا, اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے تو. مولوی پر بھی اپنی بچی کو معمول نہ سمجھیں. وہ حافظ جی قرآن پڑھانے آتے ہیں, بچی کو قرآن پڑھانا ہے کسی حافظہ سے پڑھوائیے, مولوی سے مت پڑھائیے قرآن. گھر میں اس کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے مت جمع ہونے دیجیے.
جو ناجائز نامحرم تعلقات ہیں ان تعلقات میں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو جمع نہ ہونے دیں. شیطان راستوں کی تلاش میں ہوتا ہے. شیطان عزتوں کو لوٹنا، مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، یہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش ہے اور شیطان اس تلاش میں رہتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حرام کیے ان کو حرام سمجھیے، جو حلال کیے ان کو حرام سمجھیے اور بہکاوے میں مت آئیے. ہماری بچیوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ بہکاوے میں آ جاتی ہیں. یہ محبت کا حسین لفظ سن کر کے، ہاں، جو بہت سارے جو کہ پاکیزہ محبت، کوئی محبت دنیا میں پاکیزہ نہیں ہوتی. یہ جو محبت کا نام لے کر کے آپ کے دل پر مرد دستک دے رہا ہے نا، آپ کو محبت کی باتیں کر رہا ہے، یہ آپ کے دل کا نام لے کر کے آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے. ہاں، کسی مرد کی محبت شہوت کے جذبات سے پاک نہیں ہوتی. یہ مرد محبت کا نام لے کر کے اصل میں اپنی شہوات کے، اپنی شہوانی خواہشات کو، اپنی جسمانی خواہشات کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے، اور اس نے ان شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے کیا نام رکھ دیا؟ اس کو محبت کا پیارا سا نام دے دیا. وہ دل کا نام لے کر کے آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے. کسی نے بڑی پیاری ایک جگہ بات کہی ہے کہ یہ جو مرد بڑی پاکیزہ محبت کی بات کرتے ہیں نا، وہ تنہائی میں ہوتے تو تم کو بغیر کپڑے کے تصور کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کوئی محبت، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت رکھی نہیں مرد کے اندر جس کے اندر کوئی شہوانی جذبات نہ ہو. آدمی بولتا ہے نا کہ میرے دل میں مجھے کوئی فزیکل انٹیمیسی اور فزیکل ہونے کی کوئی خواہش نہیں. جھوٹ ہے. یا تو یہ لڑکا اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا تو اس لڑکی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ لڑکا جو کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی فزیکل میری ڈیزائرز نہیں ہے، میں تو بس دل سے محبت کرتا ہوں، دل سے محبت نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ صرف دل سے محبت کرے اور کوئی جسمانی ارتعاش اس کے اندر پیدا نہ ہو، جسم کی کوئی خواہش پیدا نہ ہو. یہ جھوٹ ہے. یہ دل کی محبت کی جو بات کی جاتی ہے نا، یہ جھوٹ بات ہے. ہاں، اور یہ محبت بھائی دیکھیے، سچی محبت تو رحمت والی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں مرد اور عورت کی محبت کا ذکر کیا، وہ محبت کے ساتھ رحمت کا تعلق ذکر کیا ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. ہے نا؟ سچی محبت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں سکون ہوتا ہے، جس میں راحت ہوتی ہے، جس میں اطمینان ہوتا ہے. سچی محبت انسان کو باولانی بنا دیتی. محبت سچی ہوتی ہے تو ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتا، وہ بلیڈ لے کر کے اپنی نس نہیں کاٹتا ہے، وہ خون سے خط لکھ کر کے نہیں بھیجتا. یہ کون سی محبت ہے کہ رات رات بھر کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ محبت جو ہوتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بنایا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یہ سکون کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح. نکاح سے جو باہر کی محبت ہے وہ سکون والی نہیں ہوتی. اس میں تو مرد ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، عورتیں ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں، وہ راتوں کی نیند ان کی حرام ہو جاتی ہے، دن کا سکون چھین جاتا ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ خواہشات کا غلبہ ہے جس کو ہم نے محبت کا جھوٹا نام دے دیا ہے. سچی محبت انسان کو سکون فراہم کرتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو سکون کا باعث بنایا ہے. وہ انسان کو پاگل نہیں کر دیتی کہ انسان بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کر کے اپنی محبوبہ کا نام لکھ رہے ہیں. ہاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے. تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے رحمت. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا رحم کرتا ہے. یہ جو مرد محبت کی دعوے داری کر کے آپ کو زنا کی طرف بلا رہا ہے اور زنا کی گناہ کی وادی میں آپ کو ڈھکیلنا چاہ رہا ہے، یہ آپ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ کو اپنی محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وادی میں ڈھکیل رہا ہے نا. یہ اللہ کے عذاب کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ چاہے گا کہ آپ زنا کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکار ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک تنور دیکھا جس میں عورت اور مرد دنگے ہیں اور جل رہے ہیں اور چنگاریوں کی طرح اڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. جو آپ سے محبت کرے گا وہ چاہے گا کہ آپ جہنم کی آگ میں جلے زنا کر کے. ہاں، جو عورت ایک لڑکے سے سچی محبت کرے گی وہ چاہے گی کہ اس لڑکے کو میں زنا میں ملوث کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈھکیلوں. اللہ نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. واللہ تصور کرے لوہے کی کیل کسی انسان کے سر میں ٹھوک دی جائے. فرمایا یہ بہتر ہے اس کے لیے اس سے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو چھوئے. صرف چھونے کا یہ مسئلہ ہے. چھونا کسی عورت کو اس سے بہتر ہے کہ اپنے سر میں کیل ٹھکوا لو.
اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی ہاتھ میں برس ہو جائے، برس کی بیماری کوڑ ہو جائے اور وہ یہاں تک کہ اس کے کندھوں تک پہنچ جائے، وہ بہتر ہے اس سے کہ کسی نامحرم عورت کو چھوؤ۔ جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ کو اللہ کا نافرمان نہیں بنائے گا، جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ گناہ کی وادی میں آپ کو نہیں ڈھکیلے گا، جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا آپ کو شکار نہیں کرے گا۔ یہ جو زنا کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ آپ سے سچی محبت نہیں کرتا، وہ آپ کا دشمن ہے، دشمن جو آپ کو اللہ کی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے اللہ کی بندیوں۔ تو یہ جو عشق کفر کا فتنہ ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں عشق کا فتنہ ہے، اس کا میں اپنی بہنوں کو چاہتا ہوں ایک بات آپ سمجھیں، آپ کی عزت واللہ اتنی قیمتی چیز ہے نا، آپ کا بھائی آپ کی عزت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے، آپ کا باپ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے آپ کی جان دے سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ آپ کی عزت اتنی قیمتی ہے اور آپ کو ان کی عزتوں کا اتنا خیال نہیں ہے کہ 4 دن کسی لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا، آپ فرار ہو گئی باپ کی زندگی بھر کی عزت پہ دھبا لگا کر کے۔ آپ کی عزت کا خیال آپ کے بھائی کو اتنا ہے، آپ کی عزت پر اگر حرف آ رہا ہونا آپ کا بھائی خوشی سے اپنی جان دے گا آپ کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ایک بھائی کے لیے اپنی بہن کی عزت اتنی پیاری ہوتی ہے، آپ کا باپ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی عزت ان کو عزیز ہے تو ان کی عزت آپ کو بھی عزیز ہونی چاہیے نا۔ ایک باپ بیچارہ زندگی بھر کی محنتوں سے عزت بناتا ہے اپنی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان کی عزت ہوتی ہے، صدیوں میں وہ عزت کماتا ہے، دادا کی عزت، پردادا کی عزت، خاندان کی عزت ہے۔ اور ایک لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، 4 دن کا عشق ہے، اچھے سے اس کو جانتی بھی نہیں ہے ابھی، 4 دن کا عشق اس کے لیے اتنا عزیز ہوتا ہے، باپ کی عزت پر دھبا لگا کر کے بھاگ جاتی ہے اس کے ساتھ، خبر پھیلتی ہے محلے کے اندر فلانے کی لڑکی بھاگ گئی فلاں کے ساتھ، شادی کے بغیر نکل گئی، بعض مرتبہ تو کسی کافر کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے۔ یہ بیچارہ باپ اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا، کہیں پر شرماتا ہے، حیا آتی ہے اس کو، کس منہ سے باہر نکلے، عزت پر اس کے داغ لگا کر کے، سیاہی پھینک کر کے اس کی لڑکی فرار ہو گئی کسی لڑکے کے ساتھ۔ واللہ جس باپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت نہیں دی کہ آپ اف بول کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں، بلا ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہو، اپنی ماں کو اپنے باپ کو، اس باپ کا سر آپ شرمندگی سے ایسا جھکا دیتے کہ وہ گھر سے باہر نکلنا اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ حالت ہو جاتی ہے اس کی کہ اس کے گھر میں رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، اس کی بہنوں سے کوئی شادی نہیں کرتا کہ اس کی بڑی بہن بھاگ گئی تھی فلاں کے ساتھ میں، بعض مرتبہ تو کافر کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کتنے گھروں میں جانتا ہوں باپ بیچارہ محلہ چھوڑ کے چلا گیا، لڑکی فرار ہو گئی کسی لڑکے کے ساتھ، باپ اس لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ اب میں کیسے محلے میں رہوں، گھر بیچ کر کے چلا گیا، وہ گاؤں چلے گئے، شفٹ ہو گئے۔ ایک مسئلہ میں جانتا ہوں 5 لڑکیاں تھی، ایک لڑکی کسی کافر کے ساتھ فرار ہو گئی، باپ نے سوچا اب میں رہوں کیسے، منہ دکھاؤں اپنا، گھر بیچ کر کے چلا گیا، گاؤں رہنے لگ گیا۔ اور لڑکیاں بیٹیوں کو اتنا نہیں اپنے باپ کی عزت کی پرواہ ہے، ان کے غم کا اندازہ نہیں ہے ان کو۔ ہاں 4 دن کی یہ عشق میں ایسی پاگل لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں نا، لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ بہت بھولی بالی ہیں، آپ بہت کم عقل ہیں، لڑکیاں بہت کم عقل ہوتی ہیں، بہت جلدی پھسل جاتی ہیں، 4 سے 4 محبت کے لفظ کوئی بول دینا، 2 شاعری پڑھ کر کے سنا دے پھسل جاتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے پروٹیکشن کے لیے ولی کا انتظام کیا، عورت کے پروٹیکشن، کیونکہ عورت آسانی سے بہک جاتی ہے، اس کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پروٹیکشن کے لیے ولی رکھا ہے۔ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے کہ وہ رانی کی طرح اپنے سنگھاسن پہ بیٹھی ہوئی ہے، باہر اس کا دربان ہے، اس کا ولی، اس کا گارجین، اس کا بھائی، اس کا باپ۔ اس لڑکی سے اگر کسی کو نکاح کرنا ہے نا، ڈائریکٹ اس کو اپروچ نہیں کر سکتا، پہلے اس کے دربان کے پاس جائے گا، اس کے باپ کے پاس جائے گا، اس سے اس کا ہاتھ مانگے گا، اس کا باپ اگر مناسب سمجھے گا کہ رشتہ مناسب ہے تو اپنی بیٹی سے پوچھ کر کے نکاح کرائے گا۔ ہاں اگر آپ کی عزت نا آپ کا خزانہ ہے، اور خزانہ بیک ڈور سے آنے والے چوروں کے لیے نہیں کھولا جاتا، جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ شہزادوں کی طرح سامنے سے آئے گا، رشتہ لے کر کے آئے گا، آپ کے باپ سے بات کرے گا، آپ کے بھائی سے بات کرے گا، حلال طریقے سے آپ کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ جو پیچھے کے دروازے سے آ رہا ہے نا، چپکے سے محبت کا پیغام بھیج رہا ہے، یہ آپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جس کو آپ کی عزت کی پرواہ ہوگی وہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا معاشرے کے اندر، وہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا، آپ کا مان رکھے گا، آپ کو دلہن بنا کر کے آپ کے گھر سے باہر لے کر کے جائے گا۔ یہ جو پیچھے سے آ کر کے، اس لیے آپ دیکھیے نا
لڑکیوں کا معاملہ آپ دیکھیے، ابھی حرام تعلق بنانا ہو تو لائن لگی ہوئی لڑکوں کی ان باکس میں، اور حلال طریقے سے رشتہ بنانا ہوتا ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے تو لمبی سی جہیز کی لسٹ لے کر کے آتے ہیں. ہاں، زنا کرنے کے لیے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہر لڑکی سے 10 عمر تیار ہو جائے زنا کرنے کے لیے، اور نکاح کرنا ہے تو پھر جہیز کی لمبی لسٹ لے کر کے آتے ہیں، اور لڑکیاں بہک جاتی ہیں محبت کے ان دعووں میں. ہاں، کوئی اس لیے جال بچھایا ہے مردوں نے. یہ جو تعریف ہوتی ہے نا مردوں کی، عورتوں کو پھنسانے کے لیے مرد کا سب سے بڑا جال ہے تعریف. ہاں، یہ جو بڑی شاعریاں آپ کو بھیجے ان باکس میں، یہ جو آپ کے خط میں آپ کے نام اشعار لکھ کر کے بھیج رہا ہے، یہ جو آپ کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملا رہا ہے، یہ جو آپ کے ہونٹ، گال، رخسار، بال، آپ کے قد کاٹ، آپ کے رنگ کی تعریف کر رہا ہے، یہ ساری تعریف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ جال بچھا کر کے آپ کا شکار کرنا چاہتا ہے. بس اتنا ہی ہے. یہ جو بڑی بڑی تعریفوں میں خط لکھ کر کے بھیج رہا ہے نا، یہ جو آپ کے نام شاعریاں لکھ رہا ہے، یہ بس جال ہے جس سے وہ آپ کا شکار کرنا چاہتا ہے. ہاں، اس لیے ان بہکاووں میں مت آئیے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فلموں میں اور ناولوں میں، داستانوں میں اچھا لگتا ہے محبت کی داستانیں. حقیقی زندگی ایسی نہیں ہوتی. ہاں، وہ لڑکا آپ دیکھیے نا، وہ بہت شادی سے پہلے رومانٹک ہوتا ہے اور آسمان سے تارے توڑ کر کے اور راستوں میں بچھانے کی باتیں کرتا ہے. اسی لڑکے سے شادی ہوتی ہے نا، صبح اٹھ کر کے ناشتہ لانا بھاری پڑتا ہے اس کو. ہاں، جو شادی سے پہلے آسمان سے تارے لا کے توڑ کے زمینوں میں بچھا دینے کی باتیں کرتا تھا، صبح اٹھ کر کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا بھاری پڑتا ہے، ناشتہ لانا بھاری پڑتا ہے اس کو. آپ ایک سامان منگائیں گے، وہ ایک ہفتے بعد لے کر کے آتا ہے جو بولتا تھا کہ میں آسمان سے تارے توڑ کے تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا. سب جھوٹ ہوتا ہے. یہ محبت کے نام پر جو مبالغہ آمیز باتیں ہوتی ہیں نا، سب جھوٹ ہوتا ہے. ان بہکاووں میں مت آئیے. اپنی عزت کا لحاظ کیجئے. کوئی ایسا جرم مت کریے کہ زندگی بھر آپ اپنے آپ سے شرمندہ رہیں. زندگی بھر آپ اپنے آپ سے شرمندہ رہیں گی. آپ نے اگر زنا کی اس وادی میں، اس گندی اور خبیث وادی میں قدم رکھا، واللہ بعض علماء نے بات لکھی ہے نا، اول من تہون بہ الزانیہ الزانی الذی زنا بہا. سب سے پہلے ایک زانی عورت جس مرد کی نگاہ میں گرتی ہے نا، وہ زانی مرد کی نگاہ میں گرتی جس سے اسے زنا کیا ہے. ایک عورت جب زنا کرتی ہے نا، سب سے پہلے اس زانی مرد کی نگاہ میں گر جاتی ہے. عورت جب زنا پہ قدم رکھتی ہے نا، مرد سوچتا ہے بہت گری ہوئی عورت ہے، مجھ سے زنا کر لیا. ہاں، سب سے پہلے اسی کی نظر میں گر جاتی ہے. کتنی شادیوں میں نے دیکھا کہ میرے پاس مسائل آتے ہیں، لو میرج ہوا 6 مہینے میں طلاق ہو رہی ہے. لڑکا صاف صاف مجھ سے بولتا ہے میرے ساتھ پھنسی تھی، پتہ نہیں کس کے ساتھ پھنسی ہوگی. ایسا کوئی کام مت کریے کہ زندگی آپ کی تانے کا سبب بن جائے. یا اگر اللہ تعالیٰ نے زنا پہ پردہ بھی ڈال دیا، شادی کہیں اور ہو گئی، عورت زندگی بھر ایک گلٹ محسوس کرتی کہ میں اپنے شوہر کا وفادار نہیں ہوں، میں اپنی شوہر کی مخلص نہیں ہوں. یہ میرا جسم جو میرے شوہر کی امانت تھی، میں نے اس امانت پہ شادی سے پہلے خیانت کر دی تھی. زندگی بھر یہ خیانت کے تصور اس کو کچوگے لگاتے رہتا ہے. ایسا کوئی عمل مت کریے. واللہ لذت ختم ہو جاتی ہے، عذاب باقی رہ جاتا ہے. لذت ختم ہو جاتی، زنا کی لذت چند لمحوں کی لذت ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے. گلٹ کا احساس، جرم کا احساس، گناہ کا احساس باقی رہ جاتا ہے، عذاب باقی رہ جاتا ہے. وقتی لذت کے لیے اللہ کا ہمیشہ کا عذاب اپنے سروں پر مول نہ لیجیے. ہاں، اپنی عزت کی پرواہ کیجیے، اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ کیجیے، اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہیے. آپ صرف بیوی نہیں ہیں، آپ کو ماں بھی بننا ہے نا. اپنی گود مت گندی کریے، اپنی گود مت گندی کریے. لڑکیاں بعض مرتبہ بھاگ کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئیں، گھر والوں نے مجبور ہو کر کے شادی کرا دی، لیکن زندگی بھر ان کو ہی نہیں ان کے بچوں کو تانا ملتا ہے تمہاری ماں بھاگ کر کے گئی تھی. واللہ اپنے بچوں سے محبت کریے، اپنے آنے والی نسلوں سے محبت کریے. آپ چاہتے ہیں آپ کے پیدا ہونے والے بچے، محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ ان کو تانا دیں تمہاری ماں بھاگ کر کے شادی کی تھی اس نے؟ ہاں، اپنے بچوں کی نظر میں مت گریے کم سے کم. اور بچے کیا، دیہاتوں میں تو میں نے دیکھا ہے نا، نسلوں کو، پوتوں کو تانا ملتا ہے. پوتوں کو لوگ بولتے ہیں تمہاری دادی بھاگ کر کے گئی تھی، ہم کو پتا ہے کون سے کس نسل کے ہو تم. پوتوں کو تانا ملتا ہے، پوتوں کو تانا ملتا ہے. ایسا کوئی کام مت کریے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کی نظر میں آپ گری ہوئی رہے. میں اپنی بہنوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آج کا خطاب میں بھائیوں کے لیے نہیں ہے. ایسا کوئی کام مت کریے کہ آپ کی گود گندی ہو جائے، آپ زندگی پر شرمندہ رہیں، اپنے آپ سے شرمندہ رہیں، اپنے شوہر سے شرمندہ رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا تانا سنیں. پاک باز بنیے، عفت مآب بنیے. آپ کے لیے آپ کے رول ماڈل ازواج مطہرات ہیں. آپ کے رول ماڈل حضرت فاطمہ جیسی عظیم عورت ہیں. آپ کے لیے آپ کی آئیڈیل حضرت عائشہ جیسی خاتون ہیں. ان کے اپنے رضائی چچا رضائی چچا، ہاں، جنہوں نے دودھ پلایا رضائی باپ، تو ان کا بھائی رضائی چچا، حلال رشتہ ہوتا ہے.
رضائی چچا نے بوڑھے ہیں گھر میں آ کر کے حضرت عائشہ سے ملاقات کی اجازت مانگی. حضرت عائشہ نے کہا میں نہیں ملوں گی ان سے جب تک میں اللہ کے رسول سے پوچھ نہ لوں کہ ان سے ملنا میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. ہاں جب تک میں پوچھ نہ لوں میرا ملنا حلال ہے کہ نہیں میں نہیں ملوں گی. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے رضائی چچا ہیں بوڑھے ہو گئے, اللہ کے رسول میں ہاں مل سکتی ہوں ان سے. اللہ رسول نے فرمایا ہاں تمہارے لیے حرام ہے ان سے نکاح, تم مل سکتی ہو تو جا کر کے ملی. ہاں فرماتی ہم لوگ یعنی عورت کو اپنے حسن اور جمال اتنا اپنے شوہر کے لیے اس کی حفاظت کرنا ہے. فرماتی کہ ہم حالت احرام میں ہوتی اور قافلہ گزر رہا ہوتا, حالت احرام میں نقاب پہننا منع ہے, چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا, لیکن اگر قافلہ گزر رہا ہوتا تو ہم اپنا چہرہ ڈھانک لیتی تھی, کوئی دیکھ نہ لے, چہرہ ڈھانک لیتی تھی. حضرت مریم کا معاملہ دیکھیں نا, حضرت جبرائیل آئے, کتنے حسین رہے ہوں گے. ہاں فتمثل لها بشرا سویا, حضرت مریم کمرے میں اکیلی ہے, حضرت جبرائیل انسانی صورت میں نمودار ہوئے. بھائی جبرائیل ہے, حسین صورت میں ہی آئے ہوں گے نا. حسین صورت میں ایک مرد کمرے میں موجود ہے. ایک عورت کے جذبات کیا ہونے چاہیے, ایک پاکیزہ عورت کے جذبات اس وقت کیا ہونے چاہیے. قرآن مجید اس کی تصویر کشی کر رہا ہے. حضرت مریم نے جیسے ہی دیکھا غیر مت میرے کمرے میں کیا فرما رہی ہے, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہا میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو تقوی والا ہے تو مجھ کو چھوڑ دے, میرے قریب نہیں آنا, مجھ سے دور ہو جا, میرے گھر سے باہر نکل جا, اگر تقوی ہے تو میرے قریب نہیں آنا, میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. یہ کردار ہونا چاہیے ایمان والی بندی. ہاں اولاً تو سوشل میڈیا پہ ہونا نہیں چاہیے, اور اگر ہے تو ایک لڑکی کا سوشل میڈیا پہ پردہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کے اکاؤنٹ سے ہیں, مردوں کا نام رکھے تاکہ ان باکس میں لوگ پہنچنے کی کوشش نہ کریں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی دینی علماء اور آپ جو ہے وہ دعات سے جڑی ہوئی ہیں, کوئی دینی فائدہ ہے یا کوئی علمی فائدہ ہے, تو بھی عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عورت کی آئی ڈی سے رہے. ہاں ایسے گروپس میں جوائن مت ہو جہاں پہ مرد ہو. کہیں پر کوئی مرد آ گیا ان باکس میں وہی بات کہیں جو حضرت مریم نے کہی. ہاں انی اعوذ بالرحمن منکنک ان کنت تقیا, بلاک کریں فوراً. کوئی راستہ, کوئی کمیونیکیشن کا راستہ کھولے نا. ایک مرتبہ اگر تھوڑا سا بھی سوراخ کھل گیا نا تو پھر پانی اگر سوراخ ہو جاتا ہے کشتی میں تو پانی بھر جاتا ہے, کشتی ڈوب جاتی ہے. ہاں یہ آپ کی حیا کی کشتی ہے, اس میں ذرا سا بھی کہیں سوراخ ہوا نا تو پھر اس کو ڈوبنے میں وقت نہیں لگے گا. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں, کیونکہ یہ زنا کا مسئلہ کسی ایک چھوٹی سے محلے کا مسئلہ نہیں رہ گئی, یہ عالمی اور گلوبل مسئلہ بن گیا ہے. اور شیطان پورے طور پہ انسانوں کے پیچھے لگا ہے, خاص طور پہ شیطانی قوتیں ہماری بچیوں کے پیچھے لگی ہیں. اس لیے مجھے یہ بہت ضروری محسوس ہوا کہ ان موضوعات پر ایک گفتگو عمومی طور پہ زنا کی حرمت پر ہوتی رہتی ہے, پر پریکٹیکلی میں اپنے یہ درد تھا جو میں اپنی بہنوں سے شیئر کر رہا ہوں, یہ ان بھائیوں کا درد ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کی عزتوں کو لٹتے دیکھا ہے, اور جن کی بہنوں کی جرم کی وجہ سے ان کی عزتیں پامال ہوئی. بھائی بدنام ہوتا ہے نا, لڑکی غلطی کرتی ہے بدنامی کا بوجھ بھائی کے اوپر آتا ہے. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کر کے آئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا فرمایا, ہاں یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ہاں ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ, تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا, تمہاری ماں کوئی بغاوت کرنے والی سرکش عورت نہیں تھی. باپ بدنام ہو جاتا ہے, ماں بدنام ہو جاتی ہے, بھائی بدنام ہو جاتا ہے, اس کے بدلے میں تم کو کیا ملتا ہے, جھوٹی محبت 4 دن کی. ہاں اس جھوٹی محبت کے چکر میں اپنے خاندان والوں پر اتنا بڑا بوجھ اور زندگی کا اتنا بڑا عذاب ڈال کر کے تم کو خوشی محسوس ہوتی ہے. باپ سوچتا ہے کہ یہ بچی پیدا ہونے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی, اس کا گلا میں نے کیوں نہیں گھونٹ دیا, کیا اس دن کے لیے تجھ کو پال پوس کر کے بڑا کیا تھا, اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر کے تجھ کو پڑھایا لکھایا اس لیے کہ تو 20 22 25 سال کی ہو جا تو اپنے باپ کی عزت پر داغ لگا کر کے فرار ہو جاؤ. یہ جرم زنا اپنے آپ میں جتنا بڑا جرم ہے, اس سے بڑا جرم ایک باپ پر جو ظلم ہے, اتنا بڑا ایک بھائی پر ظلم, اپنی ماں پر ظلم, اپنے خاندان والوں پر ظلم, یہ اس سے بڑا گناہ ہے, زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس فتنے سے ہماری امت کو, ہماری بہنوں کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ.